بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی یاد۔ ابو سعید مصلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فتح بن سعید عبدالعزیز الضحیٰ کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے دیر میں واپس ہوئے۔ واپسی میں دیکھا کہ مکانوں کے اندر سے قربانی کے گوشت پکنے کے دھواں ہر طرف سے نکل رہا ہے۔ رونے لگے اور کہنے لگے کہ لوگوں نے قربانیاں سے آپ کا تقرب حاصل کیا، میرے محبوب کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ میں قربانی کس چیز کی کروں۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پانی چھڑکا، دیر میں ہوش آیا، پھر اٹھ کر چلے۔ جب شہر کے گلیوں میں پہنچے تو پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے کہ میرے محبوب تجھے میرے رنج و غم کا طویل ہونا بھی معلوم ہے اور میرا یہ گلی گلی پھرنا بھی تجھے معلوم ہے۔ میرے محبوب تو مجھے یہاں کب تک خیر رکھے گا؟ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ میں نے پھر پانی چھڑکا، پھر افاقہ ہو گیا اور چند روز بعد انتقال ہو گیا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے شیخ محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال سے 4 دن پہلے فرما کر آؤ تمہیں خوشخبری سناؤں کہ تمہارے ساتھی کی یعنی میرے ساتھ حق تعالیٰ شانہ نے کس قدر احسان کیا کہ میری موت کا وقت آ گیا، اور اللہ تعالیٰ شانہ کا مجھ پر یہ احسان ہے میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے جس کا حساب دینا پڑے۔ اب مکان کے کواڑ بند کر دو اور میرے مرنے تک کسی کو میرے پاس آنے کی اجازت نہ دینا، اور یہ سن لو کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس میں میرا میراث تقسیم ہو بجز اس چادر کے اور اس ٹاٹ کے اور اس وضو کے لوٹے کے اور میرے کتابوں کے، اور اس تھیلی میں 30 درہم ہیں، یہ میرے نہیں ہیں بلکہ میرے بیٹے کے ہیں، اس کے ایک رشتہ دار نے اس کو دیے ہیں، اور اس سے زیادہ حلال چیز میرے لیے کیا ہوگی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، لہذا یہ بیٹے کا مال ہونے کی وجہ سے اس حدیث شریف کی بنا پر مجھے حلال ہے، اس میں سے میرے کفن کی اتنی مقدار خرید لینا جس سے میرا سطر ڈھک جائے، اس سے زیادہ اس میں سے نہ لینا، یعنی صرف لنگی اس میں سے خرید لینا، اور یہ ٹاٹ اور چادر کفن میں شامل کر لینا۔ کفن کے 3 کپڑے پورے ہو جائیں گے، لنگی، چادر اور تیسرا ٹاٹ ہو جائے گا، ان تینوں میں مجھے لپیٹ دینا، اور یہ وضو کا لوٹا کسی نمازی فقیر کو صدقہ کر دینا کہ وہ وضو کر لیا کرے گا۔ یہ سب فرما کر 4تھے دن انتقال ہو گیا۔ ابو عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نزاع کی حالت میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ، میں ظاہر میں لوگوں کو نصیحت کرتا رہا اور باطن میں اپنے نفس کے ساتھ کھوٹا پن کرتا رہا۔ میں نے اپنے نفس کے ساتھ جو کھوٹ کیا اس کے بدلے میں کہ تیری مخلوق کو نصیحت کرتا رہا، معاف کر دے۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی رحمۃ اللہ تعالیٰ اور رحمہ۔ کس قدر خوش قسمت تھے یہ مرنے والے، حق تعالیٰ شانہ ان کی برکات سے ان ناپاک کو بھی کوئی حصہ عطا فرما دے کہ وہ بڑا کریم ہے، اس کے کرم سے کوئی چیز بھی۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کے مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزری ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں، اور اکثر یہ شاعر پڑھا کرتا، ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیاں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا، اس کے پاس وزراء عمرہ سب جمع تھے۔ لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا، اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے گا۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس کو کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا، اس کو کہا کہ اس ذات کے واسطے جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا، پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔
اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ساتھ لے چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاط کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شمبا کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر شمبا کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 اونخ یعنی درم کا چھٹا حصہ مزدوری لیتا۔ اس سے کم زیادہ نہ لیتا، 1 اونخ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمور کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیسی کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا کہ گارے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور ایک اونخ مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کے بخظر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 اونخ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شمبا ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر کچھ ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک ان کی تعمیر بند کر دی اور شمبا کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لیا۔ پھر وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شمبا کو اس کے اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے میں اس مرتبہ میں نے اس سے طرح چھپ کر وہ مجھے نہ دیکھے اس کام کے کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے سے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کیا کروں گا اور 1 درہم اور 1 اونخ لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتے بھر انتظار کیا اور تیسرے شمبا کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویران جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل میں ویران میں پہنچا دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن سے 2 یہ ہیں: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائے گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے